اپنا رنگ دکھا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی، اللہ سے ملوا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اما دینداری کے تعلق سے 4 باتیں ہیں جس میں 3 باتوں کا ذکر کیا ہے۔ پہلی بات تو یہ بتائی کہ داڑھی کا اہتمام، شرعی داڑھی کا اہتمام کرنا۔ دوسری چیز ٹخنوں کا کھلا رکھنا، اور تیسری چیز عرض کی تھی کیا ہے؟ نگاہوں کی حفاظت۔ آج چوتھی چیز ہے دل کی نگرانی رکھنا اور اس کی حفاظت کرنا۔ دیکھیے، جسمانی اعتبار سے بھی ہم سب لوگ دل کے تعلق سے فکر مند رہتے ہیں کہ اس کی جو حرکت ہے وہ اپنی حرکت ہوتی رہے، اس کے اندر گرمی رہے۔ اگر حرکت میں کمی پیدا ہو گئی تو ظاہر سی بات ہے کہ دل کمزور پڑ جائے گا، اس کا اثر پڑے گا پورے جسم پر کہ صحت جو ہوگی اپنے آپ متاثر ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے دل میں گرمی جتنی ہونا چاہیے گرمی نہیں ہے تو بس وہ تو ٹھنڈا ختم قصہ اس کا ہو جاتا ہے اس میں۔ یا مان لیجئے کہ دل بڑھ گیا، وہ بھی خطرناک ہو جاتا ہے انسان کے لیے۔ اور کبھی کبھی اس کی جو رگیں ہوتی وہ بند ہو جاتی، وہ تو بہت اسے باقاعدہ آپریشن بائی پاس وغیرہ کرانا پڑ جاتا ہے آدمی کو۔ تو جس طرح جسمانی اعتبار سے دل کی اپنی ایک اہمیت ہے اور ہم اور آپ فکر مند رہتے ہیں، اسی طرح دینی نقطۂ نظر سے بھی اس کی اہمیت ہے۔ اس کی اہمیت کیا ہے؟ اللہ پاک نے دل کو اپنے لیے بنایا ہے، یعنی دل یہ خانہ خدا ہے۔ وہ جیسے مسجد اللہ کا گھر ہے، دل بھی اللہ کا گھر ہے۔ بھئی دل ہی کے اندر ایمان ہے، اللہ کی محبت ہے، اللہ کی معرفت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، یہ سب چیزیں تو دل ہی سے تعلق رکھنے والی چیزیں، اللہ کا عشق ہے۔ تو یہ دل جو ہے یہ خانہ خدا کا ہے۔ تو جس طرح ہم لوگ اپنے گھر کی دیکھ بھال اور حفاظت رکھتے ہیں ہر اعتبار سے کہ صاحب کوڑا نہ ہو، جالا نہ ہو، اسی طرح کیا کہتے ہیں گرد و غبار نہ ہو، اسی طرح کوئی ہمارے گھر میں کمرے میں غیر گھسنے نہ پائے، کیونکہ سب چیزیں نقصان دہ۔ ابھی کمرہ گندا سندا ہوگا تو وہ بھی اچھی چیز نہیں ہوتی ہے، اور غیر گھس آئے تو مصیبت ہے یہ آدمی کے لیے۔ تو جب ہمارے اپنے جو نجی گھر اور کمرہ ہے اس کا ہم اتنا لحاظ و خیال رکھتے ہیں، تو دل تو خانہ خدا ہے، تو اس کی بھی حفاظت کرنا کہ اس میں گرد و غبار نہ ہو، اس میں کوڑا کرکٹ نہ ہو، جالا نہ ہو، اس میں غیر اللہ دل میں نہ ہو، اس کی فکر کرنا، نگرانی رکھنا۔ جتنا ہمارا دل دینی اور ایمانی اعتبار سے اچھا ہوگا، اس کا اثر پورے جسم پر، اعضاء پر، اعمال پر، پوری زندگی پر پڑیں گے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا ہے کہ دل اگر درست اور صحیح ہے اور اپنا کام کر رہا ہے تو فرمایا کہ پورا جسم کا نظام صحیح رہے گا۔ جسم کا نظام صحیح ہونے کا مطلب یہ ہے کہ دل میں اللہ کی محبت، اللہ کے رسول کی محبت، اللہ کی معرفت، اللہ کا عشق ہے، اللہ ہی اللہ بھرا ہوا ہے، تو پھر اس کے اثرات اعضاء پر پڑیں گے۔ ہاتھ، پیر، آنکھ، ناک یہ بالکل اپنا صحیح کام کرتے ہیں۔ اور اگر دل کے اندر غیر اللہ ہے، دنیا بھری ہے، حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، کسی غیر کی محبت دل کے اندر لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو دل میں جب غیر آ گیا تو پھر یہ اعضاء جو ہوں گے پھر اسی کی طرف بہکنے لگتے ہیں، یہ گناہوں کی طرف جاتے ہیں، معصیت کی طرف جاتے ہیں، نافرمانی شروع ہوتی ہے۔ اس لیے بنیادی چیز ہے دل کی حفاظت کرنا۔ دیکھیے، جو آدمی مالدار ہوتا ہے تو اپنے گھر کی حفاظت کے لیے چوکیدار رکھتا ہے،
تاکہ وہ چوکیدار گھر میں کسی کو گھسنے نہ دے۔ تو ہمارے دل میں دنیا کی دولتوں سے بڑی دولت رکھی ہوئی ہے، ایمان اور یقین، محبت و معرفت، تو اس کے لیے چوکیدار قاعدے سے رکھنا چاہیے۔ لیکن یہ کہ اگر ہم اس کی سب سے بڑی چوکیداری ہماری ہے، ہم فکر کے ساتھ پہ رہیں، اہتمام کے ساتھ پہ رہیں۔ دل کی حفاظت اس طرح کرے کہ بس غیر کا خیال نہ آنے پائے، غیر کی طرف جانے نہ پائے، جائے فوراً پھر اس کو اللہ کی طرف متوجہ کرے، پر یہ فکر کرے کہ بس یہ صاف ستھرا رہنے پائے۔ جب صاف ستھرا ہوگا اور ان کے لائق بنا لیں گے تو اللہ پاک پھر اسی دن اپنی خاص عنایت فرما دیں گے، اس لیے کہ دل ان کے لائق بن گیا اب یہ۔ تو اس لیے چوتھی چیز ہے اس کا اہتمام کرنا کہ دل کی نگرانی رہے، کہ نگرانی اب یہ نہیں کہ جیسے ہم لوگ اکیلے بیٹھے ہوتے ہیں، اب خیالات ادھر ادھر الٹے سیدھے بنا رہے، پکا رہے، پلاننگ کر رہے ہیں، ان سب چیزوں سے صاف ستھرا رکھ کر کے بس اللہ کی طرف دھیان لگائے۔ یہ ہے دل کی حفاظت کی اور دل کو پاک رکھنے کا طریقہ۔ روایات میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب دل کی نگرانی نہیں ہوتی ہے اور دل ادھر ادھر چلتا رہتا ہے تو پھر دھیرے 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 پورا زنگ لگ جاتا ہے، اس پہ سیاہی آ جاتی ہے، اور جس دن زنگ لگ جاتا ہے، سیاہی آ جاتی ہے، تو اس کا نقصان محسوس ہونے لگتا ہے، طبیعت اچاٹ ہو جاتی ہے، طاعت کی طرف جی نہیں چلتا، نیکیوں پر نیکیاں کرنے سے طبیعت بھاگتی ہے، مسجد آنے کا جی نہیں چاہتا، اللہ والوں سے ملنے کا جی نہیں چاہتا، دینی مجلسوں میں بیٹھنے کا جی نہیں چاہتا ہے، تو معلوم ہوتا ہے جیسے کہ وہ بیمار ہو گیا اندر سے، وہ جیسے کسی کو سانپ کاٹ لے اور زہر سرایت کر کھلایا جائے جو ہے تو وہ اس کو کڑواہٹ بھی نہیں محسوس ہوتی، اس کے اندر ہے تو کڑواہٹ کا ہی نہیں محسوس ہو رہی ہے، زہر آ گیا اس پر۔ اسی طریقے سے دل اگر خراب ہو چکا ہے تو پھر وہ گناہوں کی طرف چلے گا، نیکیوں کی طرف نہیں آئے گا، وہ زہر آ جاتا ہے اس میں۔ اس لیے بھائی اس کی ہم سب کو حفاظت کرنا، فکر کرنا۔ قرآن پاک میں تو یہاں تک فرمایا گیا ایسے لوگوں کی مجلس اور ایسے لوگوں کی سوسائٹی اور ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا مت کرو جو لوگ جو ہیں ذہنی اور فکری اعتبار سے بددینی کی طرف اور آزادی کی طرف ہے۔ فرمائے ان کے پاس بیٹھو گے تو اس کے اثرات پڑنا شروع ہو جائیں گے۔ فلا تقعد بعد الذکری مع القوم الظالمین، فرمایا کہ جہاں تم کو احساس ہو جائے غلطی ہوئی فوراً اٹھ کے چلو وہاں سے، بیٹھو نہیں وہاں۔ تو یہ حفاظت دل کا قرآن مجید نے باقاعدہ توجہ دلائی کہ دل کی حفاظت کرنا، اس کے صاف ستھرا رکھنے کی فکر کرنا زندگی میں دینداری کے لیے بنیادی چیز ہے۔ اس لیے کہ دل اگر بیمار ہو گیا ہے تو آدمی دیکھنے میں چاہے کتنا تندرست ہو، باڈی کتنی اچھی ہو، دل بیمار ہو گیا دھیرے 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 اس کی باڈی جو ہوتی ہے وہ کمزور ہو جاتی ہے۔ ایسی دینی اور ایمانی اعتبار سے دل اگر ہمارا کمزور ہے تو بات جو ہوگی وہ بگڑے گی، بنے گی نہیں وہ۔ اسی لیے فرمائے دل بنے گا تو اعضاء بنیں گے، اور اعضاء بنیں گے تو اعمال صحیح ہوں گے، اعمال صحیح ہوں گے تو یہ حالات جو ہیں اپنے آپ بننا صحیح ہو جائیں گے۔ یہ تو حالات کا بناؤ بگاڑ یہ اعمال کے ساتھ میں ہے، اور اعمال کا صحیح ہونا اور غلط ہونا یہ دل کے ساتھ جوڑا اللہ نے۔ اس لیے دل پر محنت کرنا، دل کو بنانے کی فکریں کرنا۔ بزرگوں نے کیسے کیسے مجاہدات، کیسی کیسی ریاضتیں کی ہیں اپنے دل کو بنانے کی، سنوارنے کے لیے۔ اللہ والوں کے پاس جا کر کے کیسی کیسی انہوں نے مشقتیں برداشت کی ہیں۔ آج کے اس دور میں بہرحال انحطاط کا زمانہ ہے، کمزوری کا زمانہ ہے، تو اب تو اتنے مجاہدات بھی سامنے نہیں، اب تو بہت تھوڑی سی ہمت و محنت کر لے، اللہ پاک اسی پر فضل فرما دیتے ہیں، راستہ اس کے لیے کھول دیتے ہیں۔ تو آج چوتھی چیز عرض کی میں نے دل کی حفاظت کرنا، اور دعا مانگتے رہنا اللہ تعالیٰ سے، اللہم افتح اقفال قلوبنا بذکرک۔ حفاظت دل کا اس میں ایک نسخہ بتایا گیا کہ تم مجھے یاد کرتے رہو، میرے ذکر میں لگے رہو۔ جب یاد کرو گے، ذکر کرو گے تو شیطان دور رہے گا۔ حدیث میں ہے جہاں غفلت ہوتی ہے شیطان آ کے فوراً پہنچ گیا اور وہ وسوسے ڈالنا شروع کر دیتا ہے۔
اور جب ذکر میں آدمی لگ جاتا ہے تو پھر وہ دور بھاگتا ہے، وہ کہتا ہے ہمارے یہاں گزر نہیں ہے۔ تو اللہ کے ذکر میں جتنا ہو سکے اتنا اہتمام کرنا، زیادہ سے زیادہ فکریں کرنا ذکر کے سلسلے میں۔ بڑوں نے تو 7-8 گھنٹے اللہ کا ذکر کیا، بعض اکابر نے تو اتنا ذکر کیا کہ ایک دم جسے کہتے ہیں ہوش نہیں رہتا تھا، کتنا ذکر ہو گیا ہمارا۔ 7 گھنٹے 8 گھنٹے بہت ہوتے ہیں بھائی، اب کمزوری کا زمانہ ہے، اب اتنا کریں گے تو پھر تو دماغی ہمارا قابو میں نہیں رہ پائے گا۔ تحمل کے بقدر ذکر ضرور کرے روزانہ، تاکہ دل کو غذا پہنچتی رہے، ہماری تقویت و طاقت رہے اور حفاظت رہے۔ جتنا ذکر رہے گا انشاءاللہ وہ غفلت ختم، اور جب وہ غفلت ختم ہوگی تو نہ شیطان حملہ کر پائے گا، نہ نفس حملہ کر پائے گا، نہ بہک پائے گا آدمی، اس لیے کہ غفلت ہی ساری بیماریوں کی جڑ بن جاتی ہے آ کر کے۔ تو آج چوتھی چیز جو عرض کی میں نے وہ یہ کی ہے کہ قلب کی نگرانی کرنا، اور نگرانی کرنے کا بہترین طریقہ کیا ہے کہ ذکر کرے، ذاکرین کے پاس بیٹھے، ذکر کی مجلس میں رہے، ذاکروں سے ملتا جلتا رہے، تو بیٹری چارج ہوتی رہے گی، غفلت دور ہوتی رہے گی۔ دیکھیے ایک آدمی ذکر نہیں کر رہا لیکن ذاکر کے پاس آ جا رہا ہے تو اس کو فکر ہوتی کہ ہمیں بھی کام کرنا چاہیے، اتنا نہ کر پائے تھوڑا بہت کرے گا، ملنے جلنے کا فائدہ رہتا ہے۔ اس لیے صلحاء کے ساتھ ضبط کا رہنا یہ بنیادی چیز ہے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔